جی السلام علیکم. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. میرے خصوصی لیکچرز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور کسی کو بھی اپنی موٹیویشنز کے لیے یا اخلاقی اقدار کے لیے یا اپنے اسٹڈیز کے لیے بچوں کے لیے وہ میں پرووائڈ کرتا رہوں گا. میرے پاس اویلیبل ہی ہیں. ابھی 5 اکتوبر کا دن ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ ہوا تھا ہماری تاریخ میں، وہ گزر گیا کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی. 5 اکتوبر کو ہمارے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا آزمائش تھی، اور 5 اکتوبر کا یعنی شاید میں بھی ہوں جو اپنے ہاتھوں سے یہ بالا کوٹ، باغ، مانسہرہ، جموں کشمیر اور یہ تمام علاقوں میں امداد میں نے اپنے ہاتھوں سے پرووائڈ کیا لوگوں کو، ان بچوں کو، ان بزرگوں کو جو حقیقی مدد کے حقدار تھے. تو تاریخ گزر جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، لیکن ایک بہت جو لیسنز ہوتے ہیں، وہ مارل لیسنز ہوتے ہیں، وہ ہمیں ان واقعات سے اخذ کرنے چاہیے. اس میں جو سب سے بڑا جو میجر ایلیمنٹ تھا تاریخ نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ جو قومیں اپنی حالت کے اوپر خود رحم نہیں کرتی، یا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بندہ اپنے حال پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا. تو یہ یاد رکھیں کہ بحیثیت انسان ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اپنی جان بھی دینی ہے، لیکن کیا ہم اپنے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر آج کی ڈیٹ کو دیکھیں تو اس 5 اکتوبر اور اس 5 اکتوبر میں صرف یہ فرق ہے کہ وہاں تب زلزلہ آیا تھا، اور آج بھی اسی بھی ہی چکی پہ پیس رہے ہیں جو وہاں پہ ہم ایک سوئی ہوئی قوم تھی اور سوئی ہوئی قوم ہی شاید رہیں گے. تو تب بھی ہم غیروں کی امدادوں کے اوپر پڑ رہے تھے، اور ہمارے حکمران ہمیں لوٹ رہے تھے، اور سیاست اور مذہب کے نام کے اوپر ہمارے بچوں کا قتل عام جاری تھا اور آج بھی جاری ہے. زمینی جنگ اور زمینی فوجیں اور روٹی، کپڑا اور مکان کی بھوک کی آڑ میں یہ کہہ دینا کہ یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اور ہمارے بچوں کو آگے وہاں پہ جا کے شہید کروا دینا، اور بعد میں تمغے اور میڈلز اور بیرونی امداد اپنے گھروں میں لے جانا، یہ پیش آ رہا ہے ان مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا جو آج بھی گنڈوں اور لٹیروں اور ظالم اور سفاکوں کی طرح ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کہ آج تب یہ المیہ تھا کہ لوگ زلزلے سے شہید ہو رہے تھے، زلزلے سے مار رہے تھے. آج 5 اکتوبر، ہر روز 5 اکتوبر ہوتی ہے کہ آج لوگ مہنگائی اور بےروزگاری سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں مار رہے ہیں، اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے والدین کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ان کو بے گھر کر رہے ہیں، اپنے بہنوں کے مال اور اسباب اور یتیموں کا حق اور چوری اور ڈکیتی. تو 5 اکتوبر وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ بدلہ لے لیا. اب بھی آپ اپنے ہی بندوں کے سے اپنے ہی وہ کام نکلوا رہا ہے جو کہ وہ چاہ رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ایک چلتی پھرتی لاش ہے، یا اس کا صرف یہی فعل ہے کہ وہ ہر بندہ اپنے اندر ہی ایک سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید ہم اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا وہاں پہ رہ رہے ہیں جو ہمیں بھی سکھایا گیا تھا کتابوں میں کہ یہ ایک زندہ اور دلیر قوم ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ایسا نہیں ہے. اور وہ حکمران جو ہمارے اوپر 150-200 سال سے مسلط تھے وہ آگے بھی یہی رہیں گے، اور آپ یہی غلامی کی توق میں بندے رہیں گے، اور اپنے بچوں کو انہی مذہبی لٹیروں اور سیاسی مداریوں کے ہاتھوں قربان ہوتے دیکھتے رہیں گے. تو یہ تماشا لگا ہی رہے گا. لیکن 5 اکتوبر کا زلزلہ اور 9/11 میں وکٹم ہوں جب افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا، اور تب بھی اسلام کے نام کے اوپر شدید قتل و غارت کی گئی. ہمارے بم دھماکے ہوئے پاکستان کے اندر، اور بیرونی ایجنسیوں کو یہ بالکل ایک شے ملی کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے کارروائی کرے. لیکن ان سب میں سب سے زیادہ قصوروار ہم خود ہی تھے کہ ہم زمینی جنگیں، بھوک افلاس کی جنگیں، روٹی کپڑا مکان کی جنگوں کو اسلام کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے مدرسوں کو بڑھ رہے تھے، اپنی مساجد کو بڑھ رہے تھے.
عیاشوں کے لیے سامان پیدا کر رہے تھے، جہاں سے پیسے اور مال بھر بھر کے ٹرکوں کے اوپر اپنے باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو رہا تھا، بینک باہر کے ملکوں میں خزانے بھرے جا رہے تھے، سارے جو اے ٹی ایم اور وہ اپنا اسٹیٹ بینک کے نام کے اوپر سارے کے سارا خزانے اور ٹیکسیشن کے نام کے اوپر سارے کے سارا پیسہ باہر جا رہا تھا، تب بھی باہر سے امداد آئی اور باہر ہی چلی گئی۔ اور آپ اور مجھ جیسے بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں پہ وقف کی، پیسہ انویسٹ کیا، اپنی صحت دی، اپنی عمر انویسٹ کی، اپنی انرجی دی، اپنی سکل دی، اپنی ہنر دی، اس کو کچھ بھی نہیں ملا یہاں سے، کیونکہ یہ بڑی دیر بعد جا کے گمان ہوا کہ سیاسی مداری اور مذہبی مداری ہی اپنا کام کر گئے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں غربت اور بھوک افلاس اس قدر شدید ہے کہ میں آپ کو 5 حقوق گنواتا ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ میں سے یہ کہے کہ یہ بندہ غلط یا جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے کسی بھی فورم کے اوپر آپ چیلنج کر دیں، کہ سب سے پہلا حق آپ کا اپنی جان کے اوپر ہے کہ اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو سوسائڈ یا اس طرح کل نہیں کرنا۔ پھر وہ جس تہم سے وہ والدین نے آپ اپنا پیدا کیا ہوا ہے، جنہوں نے ان کا حق آپ نے دینا ہے۔ پھر اس بیوی بچے کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے جو آپ کی زیر کفالت ہے۔ پھر وہ رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں اور ہمسائے ہیں۔ ان 4-5 حقوق سے تو ساری زندگی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، تو آپ کون سا اسلام ہمیں سکھا رہے ہیں یا کس کا درس دے رہے ہیں یا کون سی ٹیچنگز ہے؟ اربوں خربوں روپے کی امداد کے یہاں سے اکٹھی کی، یہاں پہ مجالس کروائیں یا یہاں پہ وہ ملادیں کروائیں یا کچھ بھی کیا، اور اپنے خزانے بھرے اور رفو چکر ہو گئے اور ہمارے بچوں کو مروا دیا، فقہ پرستی کے اوپر اپنا مروا دیا، سیکٹیرین کلنگ کے اوپر مروا دیا، ٹارگٹ کلنگ کے اوپر مروا دیا، ان غلط تاریخ و غلط تشریحات کے اوپر کلنگ کروا دی، بروٹل کلنگ کروا دی، مساجد بڑھتی گئیں، ہر گلی محلے میں مسجد کے دروازے کھلتے گئے، وہ تعمیر ہوتی گئی، اور غربت اور بھوک سے بچے مرتے گئے، نوجوان رلتے گئے، یہاں کے جو اللہ تعالیٰ کا درد رکھنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان اور آپ کا بھی ان کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے یا کعبے کے اندر کوئی بات کر کے اللہ تعالیٰ کو بنوا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حق اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو جب تک عمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں مجھے درد ہے فلسطین کا، مجھے درد ہے کشمیر کا، مجھے درد ہے افغانستان کا، سب کا بحیثیت مسلمان، لیکن مجھے کوئی درد کوئی تکلیف نہیں جب ایک بندے کو شعور ہی نہیں کہ جس کو وہ چندہ دے رہا ہے یا جس کا خزانے بھر رہا ہے یا جس مولوی کو وہ انٹرٹین کر رہا ہے، اس کا اپنا پراپرٹی بنگلے جائیداد کس قدر وسیع ہے۔ آپ پاکستان کے علماء کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان مدارس کے چیئرمینوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان مولویوں کو تو اٹھا کے دیکھ لیں، ان اپنا اسلام کے نام کے اوپر جہاد کرنے والوں کے سرگناؤں کو دیکھ لیں، یہ ان کی کتنی کتنی پراپرٹی ہیں اور کتنے کتنے خزانے ہیں۔ ان سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ان مذہبی مداریوں کو دیکھ لیں جو اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، اور کتنی کتنی تنظیموں کے اپنا پیسہ اور ان کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور فقط اب ہمارے بچے ہی قربان ہوتے ہیں، وہی سیکٹیرین کلنگ کا شکار ہوتے ہیں، ان کو آنچ تک نہیں آتی، یا وہ اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کہلوا کے ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی ایک تکلیف دہ اسٹوری ہے پاکستان کی نا۔ تو حقیقی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ری بلڈ ہونے کی۔ ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر 5 حق سے کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تو کیا ضرورت ہے کہ چھٹے گھر جا کے تبلیغ میں کروں کہ اس کو امداد کرے۔ سب سے پہلے پاکستان کی امداد کریں، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی امداد کریں، پاکستان کا غریب کا بچہ بھوکا نہ سوئے، یہاں پہ کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی ملے، یہاں پہ کسی کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے ایجوکیشن ملے، یہاں پہ روزگار ہو، یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ لائیں، یہاں پہ آپ ایگریکلچر لائیں، یہاں پہ آپ فوڈ لائیں، یہاں پہ آپ وہاں پہ ایک تعمیری رول ادا کریں۔ کیوں ذہنی مریض اور ایک مینٹل ہاسپٹل آپ نے پورا پاکستان بنا دیا جہاں پہ صرف اور صرف ایک عام بندہ ہی پلتا ہے، یہاں پہ لوٹنے والے سارے کے سارے لوٹ کے باہر جا کے یاشی کرتے ہیں۔ پاکستان کی مثال ایک رنڈی کے کوٹھے سے زیادہ نہیں ہے ان کے لیے، جن کو آپ حکمران کہتے ہیں، ABCD کے نام کے اوپر جو سیاست کرتے ہیں، انہی کے بچے آ کے سیاست کرتے ہیں، پھر انہی کے بچے آ کے سیاست کرتے ہیں، پھر انہی کے بچے آ کے سیاست کرتے ہیں۔
وہ چہرے بدلتے جا رہے ہیں لیکن پیچھے منطق خدادت وہی ہے، لیکن قصوروار آپ ہیں. آپ اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی آپ نے ماری ہوئی ہے. کوئی باہر سے آ کے ذمہ داری نہیں لے گا، آپ خود ذمہ دار ہیں، آپ خود ظالم ہیں. تو بڑی تکلیف کے ساتھ، لیکن میرا مشن ہے انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کے بچوں کے لیے، پاکستان کی اپنے اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میں اپنا ایمان کے لیے وہ جاری رہے گا. لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اپنا فقہ فرسی سے آزاد، سیاست سے آزاد اور مذہبی جنون سے آزاد وہ لوگ ہمارے معاشرے میں زندہ ہوں، اور کوئی ایسا سیاسی قیادت آئے جو کہ کسی بھی ایکس سیاست سے کسی کا کوئی تعلق نہ ہو پچھلے 150 سال کی تاریخ میں، تو شاید پاکستان کے حالات بدل جائیں. دوسرا، ایک بہترین جو جہاد بھی نفس ہے، وہ کسی غریب کے منہ کے اندر روٹی کا نوالا ڈالنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے بھوک افلاس میں. ہم کیا یہ محراب اور اپنا سروں کے اوپر ٹوپیاں اور ہاتھوں میں تسبیح اور مسلے پکڑ کے اور اللہ تعالیٰ کو منوا کے ہاتھ جمرے کر کے جنت کے حقدار سمجھتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنت ایسے نہیں ملتی. جنت کا عمل آدم کے ساتھ تعلق کے اوپر ہے، عبادات کے ساتھ بہت ایک چھوٹا سا تعلق ہے، کیونکہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے ہی اتنے رکھ دیے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ کی فرضی عبادت کی نہیں ضرورت، آپ کی ٹکروں کی نہیں ضرورت، جب تک کہ آپ کے عمل اس طرح کے نہ ہوں گے. آپ کے اندر سے اس طرح کی ہو نہیں اٹھے گی، آپ اپنے وہ والے اعمال یا عقائد پورے نہیں کریں گے جو آپ کے اوپر فرض ہیں، تو آپ دوسرے فرض کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، عبادات اس طرح ادا کریں جس طرح ادا کرنے کا حق ہے، لیکن عبادات سے افضل بھی ایک حقوق العباد کی عبادت ہے جو آپ کو ادا کرنی ہوگی. اپنا نفس مارنا ہوگا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے، ان مسکینوں کے لیے. تو گفتگو تو ابھی ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک میں نے آپ کو عکس پیش کر دیا. میرے سوشل میڈیا کے اوپر تعمیری لیکچرز موجود ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسپیشل لیکچرز میرے ہو سکتے ہیں. ایک ہر بندے کا ایک مشن ہوتا ہے، لیکن اس مشن کے ساتھ اپنے اقدار و اقتدار کو مت بھولیے. 5 اکتوبر کے دن کو یاد رکھیں، آج کے دن کو یاد رکھیں. صدقہ خیرات، چیریٹی، ڈونیشن، ہر طرح کی چیز کیجیے. اپنے حق سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. آپ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع دیجیے. یہی اللہ تعالیٰ کا کہ قرب کا اور بہترین حلق ہونے کا حق ہے. اپنے آپ کو مذہب سے آزاد رکھیں، سیاست سے آزاد رکھیں، فقہ پرستی سے آزاد رکھیں، اور وہ چیز کریں جس کا سوال آپ سے پوچھا جائے گا، جو آپ کی آنکھوں نے کیا، کانوں نے سنا، ہاتھوں نے کیا. اس کا کوئی جواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا. سوال جو آپ نے عینی شاہد ہی نہیں، جو تاریخوں میں پڑھ کے ہمارے اوپر ہمیں لڑوا دیا جاتا ہے، مروا دیا جاتا ہے، یا کسی تیسرے محلے کی گھر کی بات بتا کے ہمیں آپس میں الجھا دیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھر کا رزق ہی پورا کر لیں پوری زندگی اور یہ 5 حق ادا کر لیں تو شاید ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. ادروائز کوئی بخشش ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی سننے والوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 اکتوبر کا دن یاد رکھیے. آج کے دن صدقہ خیرات کیجیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اکیلا مت چھوڑیے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اکیلا مت چھوڑیے. بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ہر ایک کا ساتھ رکھیے. جہاں پہ بھی مسلمان شہید ہو رہا ہے اسلام کے لیے یا کہیں بھی، وہاں کا احساس کیجیے. لیکن اس کے پیچھے ایک سٹوری ضرور دیکھ لیجیے گا کہ جو پیچھے منظم قوت اور فوج یا کوئی بھی ایسا ادارہ موجود ہے، وہ کیا اسلام کے نام کے اوپر یہ کام کر رہا ہے یا اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے یا زمین کے لیے. تو ابھی تک تو میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ یہ 99.9% زمینی کارروائی ہیں جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہمیں صرف جہاد کے نام کے اوپر لوٹ لیا جاتا ہے یا مذہب یا سیاست کے نام کے اوپر لوٹ لیا جاتا ہے. لیکن جہاد ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ آپ ہی اس کو بہتر سمجھتے ہیں. جب حاکم وقت شریعت کے مطابق فیصلہ دے تو اسلامک اسٹیٹ کہیں بھی اگر موجود نہ ہو، برائے نام موجود ہو، اور وہاں کے رہنے والے حکمرانوں کا وہ صاف ہی نہ ہو، وہ ننگ ترنگ شراب جوئے قباہن کی محفل میں مشغول ہوں اور کہیں کہ ہم اسلامک ریپبلک یا اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ غلط ہوتا ہے. یہ قابل قبول نہیں ہوتی، منطق ہی نہیں. لیکن پھر بھی میرا میسیج پازیٹیو لیجئے، مثبت لیجیے. اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے بے روزگار نوجوانوں کو دیکھیں، کسی یتیم کو دیکھیں، مسکین کو دیکھیں.
پروفیشنل بیگرز کو مت ڈونیٹ کریں. جو کاروبار جنہوں نے بنایا ہوا ہے, اصل حقدار سفید پوش دیکھیے, نوجوانوں کو ان مسائل سے آزاد کروائیے, وہ کوئی ڈرگس کے اوپر نہ لگے, نشے کے اوپر نہ لگے, گھروں میں ماردار نہ ہو. یہی افضل جہاد ہے, یہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تک پہنچنے کا اصل ذریعہ ہے, اور یہی جو اسلام کی روح اور اس کا سبق ہے. کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. تو میرے لیے دعا کیجیے, میرے والدین کے لیے دعا کیجیے, میری صحت کے لیے دعا کیجیے, اور تمام امت کے لیے دعا کیجیے. اور میرے لیکچرز کو تعمیری طور پہ سنیں, نیگیٹیوٹی کے طور پہ مت سنیں, اس میں منفی پہلو مت تلاش کریں. کمنٹ ضرور پاس کیجیے, لیکن مثبت ہوں یا تعمیری ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی جان مال پہ رحم کرے. 5 اکتوبر کا دن مخصص کریں ان غریبوں کے لیے, ان کے لیے جن کے گھر 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, والدین بے کس و مجبور ہیں, یا وہ کسی وجہ سے ہم سے پیچھے رہ گیا ہمارے دور میں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. دوبارہ ملتے ہیں 5 اکتوبر کی طرح. یہ بھی دن ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ بڑے سارے دن ضائع ہوئے, بڑی ساری تاریخیں گزر گئی, لیکن ہم سوئی ہوئی قوم تھے, وہ سوئی ہوئی قوم ہی شاید رہیں گے. خدا را رحم کریں, اپنے اوپر رحم کریں, اس قوم کے اوپر رحم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.